جس کام سے مجھے انرجی ملتی ہے وہ پڑھانا ہے. اور یہ جملہ آج کا بڑا ہے، میں اس کو ذہن میں رکھیے گا. کام عام طور پہ تھکاتا ہے، کام تھکاتا ہے، لیکن جس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں وہ تھکاتا نہیں ہے آپ کو، وہ انرجی دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے آپ بنے ہوتے ہیں. آپ میں سے جس کا نیچرل ٹیلنٹ گرافک ڈیزائننگ ہے نا، نیچرل ٹیلنٹ، وہ کر کے کام کر کے پرفارم کر کے خوش ہوگا. عام طور پہ خوشی ملتی ہے اپریسیشن سے، خوشی ملتی ہے پیسے ملنے سے، خوشی ملتی ہے ترقی ملنے سے، خوشی ملتی ہے سارے واجی واجی کریں، خوشی ملتی ہے پروگرس سے. لیکن جس کا پیشن ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتا اس کو یہ ساری چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ بھی ضرورت ہے. پہلی کو بل آنا ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، اپریسیشن بھی چاہیے، اکنالجمنٹ بھی چاہیے، ایوارڈز بھی چاہیے، لیکن اس کی اصل جو ڈرائیونگ فورس ہے نا، جو خوشی اس کی پڑی ہوتی ہے، وہ کہاں پڑی ہوتی ہے؟ پیشن. اس کو کام کر کے مزہ آتا ہے، کام کر کے خوشی ہوتی ہے. آپ مائیکل اینجلیو کے نام سے واقف ہوں گے، مجسمہ ساز تھا، بہت بڑا نام. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کتنے کتنے دن کام کرتا رہتا تھا. تو کئی دنوں بعد جب وہ مجسمہ بنا کے فارغ ہوتا تھا اور بوٹ اتارتا تھا، جب اس کے پاؤں کی کھال بھی اتر جاتی تھی، یعنی اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا کتنے دن گزر چکے. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا پیشن، ریئل پیشن آپ کا گرافک ڈیزائننگ ہے، اگر آپ کا ریئل پیشن جو ہے وہ ویب ڈیولپمنٹ ہے، ریئل پیشن آپ کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، تو بھائی پھر آپ کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. پیشن اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی شعبے کا، کسی بھی فیلڈ کا پیشن ہوتا ہے، وہ ڈرائیونگ فورس بن جاتا ہے. اسی لیے جو موٹیویشن ہے نا، اس کو مطلب اب ہمارا معاشرہ نے ایک بڑا پرابلم ہمارے معاشرے میں، جب بھی کوئی چیز تھوڑی سی مختلف ہوگی، نئی ہوگی اور مختلف انداز سے ہوگی نا، وہ تنقید کا شکار ہوگی. جب بھی تنقید ہوگی نا کسی چیز پہ، یاد رکھنا اس میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کچھ نہ ہو. مطلب میں تو پوری زندگی میں ان لوگوں کا میں نے شکریہ ادا کیا ہے. چند دن پہلے میں نے اپنے ایک دوست کو ڈھونڈا، جو یہ میں آپ کو بڑی مزے کی ایک بات بتانا. ایک دوست کو ڈھونڈا، his name is یاسر بیگ, is in UK. And when I was in FSC، جب میں خود FSC میں پڑھ رہا تھا، تو وہ میرا پیارا دوست جو تھا وہ میرا سینئر تھا 1 year. ایک دن ہم کھیل رہے گلی میں کہیں، تو میں نے اسے بتایا کہ یار مجھے فزکس میں بڑا پرابلم آ رہا ہے، ایک سبجیکٹ میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے. تو اس نے کھیلتے کھیلتے مجھے بتایا کہ یار لاہور میں ایک ٹیچر ہیں جو کہ خود UET میں پڑھ رہے ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، اور ان کا انٹرمیڈیٹ میں گولڈ میڈل ہے FSC میں، اور ابھی خود پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن وہ فزکس کمال پڑھاتے ہیں. تو میں نے کہا جی نام بتاؤ. یہ بات ہے کب کی جی؟ 96 یا 97 کی بات. تو یاسر نے مجھے بتایا، ان کا نام نوید مجید ہے. اب میں سے کچھ لوگ ان کے نام سے آج تو بڑے لوگ واقف ہوں گے. آپ کو میں بڑی اگلی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں. جب میں نے یہ فیصلہ کیا نا کہ مجھے وہاں پڑھنا چاہیے، تو میرے کئی فیلوز نے، کئی دوستوں نے بتایا نہیں 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 نہیں، ہمیں پروفیسر کے پاس پڑھنا چاہیے. آپ کو بات سمجھ آئے گی؟ ایک پروفیسر ورسز ایک اسٹوڈنٹ جو UET میں پڑھ رہا، دونوں میں کیا تھا؟ ایک گیپ تھا. تو یہ بات چیت ہوئی کہ نہیں یار نہیں، ہمیں ایک پراپر پروفیسر سے پڑھنا ہے، نہ کہ، اور جو بات آج میں نے آپ کو کہی ہے کہ جب بھی کسی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے. میں نے کہا یار چھوڑے، میں پڑھ کے دیکھتا ہوں جا کے. میں رائے سنی سنائی بنی بنائی رائے کو کیوں پکڑوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس بنی بنائی رائے کو، بنی بنائے سانچے کو پکڑوں اور اسی پہ مان جاؤں؟ میں پڑھنے چلا گیا. اور ایٹ دیٹ ٹائم سر نوید مجید رواز گارڈن میں ایک کمرہ تھا، گروپ اسٹڈی ہوتی تھی، گروپس ہوتے تھے، ایک گروپ کو پڑھایا دوسرے گروپ، تو وہاں پڑھایا کرتے تھے. وہ ایسے فرسٹ فلور کی لوہے کی سیڑھیاں تھیں، میں اوپر چڑھا بیٹھا. آپ یقین کریں، میں نے جب وہ کلاس اٹینڈ کی، میں حیران ہوں. وہ اسپیل باؤنڈ کلاس. اسپیل باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اتنا اچھا بولنا اور پڑھانا آتا ہے کہ سارے سن ہو جائیں، یعنی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ یار ٹائم کیا ہوا ہے. اور اگلی بات یہ تھی کہ جیسے کلاس ختم ہوئی تو سارا کچھ یاد تھا سب کو. انہوں نے پوچھا آپ سنائیں، آپ یہاں سے سنائیں، آپ بتائیں. آپ پوری کلاس کو سبق یاد ہو چکا تھا. میں نے کہا یار اصل تو ٹیچر یہ ہے. وہ جو پرسیپشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہ نہیں جی نہیں، پروفیسر سے پڑھنا چاہیے. اچھا یہ آج نہیں رہی آپ کے دور میں، میرے دور میں بہت زیادہ تھی یہ جو کانفلکٹ تھا نا. نہیں جی نہیں، پڑھانے والا جو ہے وہ، اس نے MSc کی ہو فزکس میں، فزکس پڑھنی ہے، MSc کیمسٹری ہے تو کیمسٹری پڑھنی ہے، بایولوجی میں، میتھ، کسی بھی سبجیکٹ کی اس کی ڈگری ہے. ایک نیا ٹرینڈ چل رہا تھا لاہور میں کہ ڈاکٹر انجینئرز بھی پڑھانا شروع ہوئے. میں خود بعد میں UET چلا گیا، میں پڑھاتا رہا. میرا پڑھانے کا سارا سفر ہے، آپ لوگوں کو کہانی شاید پتا ہوگی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جس کو کام آتا ہے اصل فنکار وہ ہے. آپ کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہے نا، آپ کی ڈگریاں نہیں بھی، اگر آپ کو کام آتا ہے نا، فنکار ہو، اور آپ کے فن کی قدر ہوگی، یاد رکھنا.
اگر آپ یہ ذہن میں رکھ لیجیے آپ کو ویب ڈیولپمنٹ آتی ہے جو کہ شاید اس وقت کے سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھنے والوں کو نہیں آتی. 40 لاکھ روپے کی بچے ڈگری لے رہے ہیں اور انہیں کچھ نہیں آتا جاتا. یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. او جی ہم نے ایم ایس سی کی, ہم نے بی ایس سی کی, ہم نے بی سی ایس کی, ہم نے ایم سی ایس کی, جابز نہیں ہیں. اور دوسری طرف ایسے ملیں گے جو انڈر میٹرک ہے, میٹرک ہے, انٹر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ڈگری نہیں لینی چاہیے, ڈگری سے کئی گنا زیادہ امپورٹنٹ چیز وہ سکلز ہیں جو سیکھنی چاہیے. تو اگر ریئلی آپ کا پیشن ہے میرے بیٹے, اور وہ پیشن کیا ہے کہ آپ کسی بھی کام کو محبت سے کرتے ہیں. یار ایک چائے بنانا ہے, ایک فارمیلٹی ہے, بس اس کو ابالا دیا اور بنا کے پیو. اور ایک چائے بنانا ہے جس میں آپ نے وہ خلوص اور پیار ڈالا. ایک ماش کی دال ہے جو ہر جگہ سے مل جاتی ہے, اور ایک کوئی بڑی محبت سے چاہ سے بناتا ہے, عام سی چیز دال ہے. ایک پانی کا گلاس ہے جو سرو کرنا ہے تو ایسے کر کے کسی کے آگے رکھتے ہیں, وہ چھلک رہا ہوتا ہے, گر رہا ہوتا ہے, اوپر تک بھرا ہوتا ہے. اور ایک پانی کا وہی گلاس ہے جو اسی فرش میں رکھ کے اور اس کے گرد ایک ٹیشو ریپ کر کے اس کو مناسب بھر کے اور اس کا ٹیمپریچر دیکھ کے اور بڑے ہی مہذب طریقے سے شراب پینے سے. پی سی ہماری میں بڑے ہوٹلز میں کیا ہے, وہی چائے وہی کافی مہنگی کیوں ہے؟ وہ سروس کے پیسے ہیں, وہ سروس کے پیسے. یعنی چیز کی کوالٹی ہونا, اس کو پریزنٹ کرنا, اس کو پیش کیسے کرنا ہے, سر اس سے پیسے بڑھتے ہیں. ایک پانی کی سستی سی بوتل 30-40 روپے کی کسی 5 تارہ ہوٹل میں 300 روپے کی. ایک چائے کی پیالی کھوکھے سے پی لے 60 روپے کی. 5 تارہ ہوٹل میں جا کے پیئیں وہی چائے کی پیالی 550 روپے کی. 2 کوکیز کی ویلیو جو ہے وہ 10-20 روپے ہے. وہاں پر وہی 2 کوکیز کی ویلیو آپ جا کے پتا کر لیں وہ 200-250 روپے ہے. کس چیز کا چارج کیا جا رہا ہے؟ کوالٹی کا اور پریزنٹیشن کا. میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا, میرا بیٹا خود کو مہنگا بناؤ گے تو مہنگا بکو گے. جو خود سستا ہے نا وہ کیسے مہنگا بکے گا؟ بات نہیں سمجھ آئی. مثلا اب یہ جو تنقید والی میں نے بات کی, اب دے کرٹیسائز دیٹ قاسم علی شاہ صاحب لیکچر کے بڑے پیسے لیتے ہیں. او بھائی میں بھی فزکس کیمسٹری میتھس پڑھاتا رہا, تم بھی پڑھاتے, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرو, یہاں پر لے آؤ. اپ گریڈ نہیں کرنا, انگور کھٹے ہیں نہیں یار. تم 20 سال سے اگر پڑھا رہے ہو اور وہیں کے وہیں ہو, اور ہم نے وہیں سے شروع کیا یہاں پہنچ گئے, تو تم نلائکی مان جاؤ نا اپنی. کیا سمجھ آئی جی؟ وقت کے ساتھ ساتھ یہ طے کر لو میرا بیٹا, آپ یہ ابھی جہاں کھڑے ہو اس کنارے پہ کھڑے ہو, آپ ورکر ہو یا لیڈر ہو, شروع ورکر کے طور پہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ لیڈر بننا چاہیے. لیڈر ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹیم ہوتی ہے اس کی, جو امپائر کھڑی کر دیتا ہے. ورکر وہ ہوتا ہے آج یہاں پر, یہاں تنخواہ تھوڑی ہے, یہاں چھوڑ کے یہاں چلے جاؤ, پھر یہاں پر لڑائی ہوگی پھر یہاں چلے جاؤ, یہاں باس اچھا نہیں تھا پھر یہاں چلے جاؤ, یہاں سے پیسے زیادہ مل گئے پھر یہاں چلے جاؤ. یہ ایک ورکر کی مینٹالٹی ہے. لیڈر جو ہے وہ کام کرتا ہے, اداروں میں سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے, پیپل مینجمنٹ سیکھتا ہے, اسے سمجھ آ جاتی ہے اکیلے بڑے کام نہیں ہو سکتے, ٹیم بنانی پڑتی ہے, سب کو ساتھ جوڑنا پڑتا ہے, پروجیکٹس پکڑنے پڑتے ہیں, وعدہ پورا کرنا پڑتا ہے. آج ہم وعدہ پورا کرتے ہیں کہ بزنس بڑا بڑھے گا, بھائی دین کو سمجھ کے کرو نا, ثواب ملے گا. آپ جس کے نام نامی جی ذات گرامی کا کلمے میں لیتے ہیں, جن کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نثار, وہ دنیا میں سب سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والے تھے, حضور کی ذات گرامی. تو دنیا کے سارے بزنس ایتھکس کی کتابوں کو چولہے میں پھینک دو, صرف سیرت پڑھ لو. آپ نے سارے ہمیں رولز بتا دیے, وعدہ کرو تو پورا کرو, ٹھیک ہے جی. سچ بتا کے اگر مال میں خرابی ہے تو بیچو, پھر بھی برکت ہوگی. جھوٹی قسم نہ کھاؤ, سچ بولو, اخلاق سے پیش آؤ, مسکرا کے بات کرو. یار یہ ساری تو سنت کی باتیں تھیں. محنت کرو, اسٹرگل کرو, حلال کرو, حلال کر کے کھاؤ, یہ دین ہے ہمارا. تو میری آپ سب سے گزارش ہے جہاں کھڑے ہیں, بیسک پرنسپلز میں ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. ون از دی پیشن کے ذریعے ترقی کرو. پیشن کی جو کشتی ہے نا وہ موو کرتی ہے, پیشن کا جہاز فلائی کرتا ہے. اگر پیشن نہیں ہے, او جی ابو نے کہا تھا, کسی نے کہا تھا, اشتہار دیکھا, میں نے بھی شروع کر دیا جی گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ اور انٹرنیٹ مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ پیشن سے آئے ہیں اور آپ کا صرف مقصد کمانا نہیں ہے, گرو کرنا مقصد ہے. کمانا چھوٹی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. سروائیو کرنا مقصد نہیں ہے, گرو کرنا مقصد ہے. نمبر 2 محنت ضائع نہیں جاتی. نمبر 3 سنی سنائی چیزوں پہ عمل نہ کریں, خود جا کے تحقیق کریں, خود جا کے ڈھونڈیں, خود جا کے کامیابی کی کہانیاں ڈھونڈیں, آپ کو پتہ لگے گا حقیقت کیا ہے. پرسیپشن اور ریالٹی میں فرق ہے. آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں یہاں پر پرسیپشن کچھ ہے, ریالٹی کچھ ہے.
اور اتنا بڑا گیپ ہے، اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. یہ مثال لینا کوئی، آپ فرض کریں کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے، پرسیپشن یہ کہ ادھر ہے اور ریئلٹی یہ کہ ادھر ہے، تو کیا ہوگا؟ بتائیں مجھے. لوگ پرسیپشن کی بیس پہ چلیں گے نا. ہمارا پرابلم یہ ایک مثال میں نے اس لیے دی ہے، ہمارا ہر شعبے میں یہ پرسیپشن غلط ہے. ہم جو سنتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتی ہے وہ. ہاں جی، یہاں تک کلیئر؟ میرے بھائیو، ساری باتیں کہنے کے بعد میں آخری بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب سے ہی ڈیسائیڈ کر لو کہ آخر کار میں نے کہاں پہنچنا ہے، اینڈ پروڈکٹ کیا ہے. واٹ یو پرسیو یو ول ریسیو. جو آج سوچو گے خواب وہ پورا ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے نظام میں خزانے اللہ بانٹی بھی جائے تو اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. تو آپ بڑا سوچ لیں. ٹھیک ہے جی.